نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 71 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا جہنم سے گزرنا ہو۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا آپ کے رب کے ذمہ ہے۔ اس آیت کا جو مفہوم عام ہے وہ یہ ہے کہ تمام نوع انسانی یعنی تمام انسانوں کو جہنم کے اوپر پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ تو آئیے پل صراط کیسا ہے اس کے بارے میں جناب اقبال کیلانی کی کتاب قیامت کا بیان سے جانتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ روایت مسلم۔ جہنم کے اوپر رکھے گئے پل صراط سے ہر شخص کو گزرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط عبور فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عبور کرے گی۔ صراط عبور کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام بھی یہ دعا مانگیں گے، یا اللہ بچانا، یا اللہ بچانا۔ پیغمبروں کے علاوہ خوف اور ڈر کی وجہ سے کسی دوسرے آدمی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی۔ صراط پر آگ کے بنے ہوئے کنڈے یعنی ہکس ہوں گے جو لوگوں کو ان کے گناہوں کے مطابق خود بخود کھینچ کر جہنم میں گرا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا۔ سارے رسولوں میں سے میں ہی سب سے پہلے اپنی امت کے ساتھ صراط عبور کروں گا۔ رسولوں کے علاوہ اس روز کوئی بات نہیں کر پائے گا، اور رسولوں کی زبان پر بھی صرف یہ کلمہ ہوگا، یا اللہ بچانا، یا اللہ بچانا۔ جہنم میں سعدان کے کانٹوں کی طرح کے کنڈے یعنی ہک ہوں گے۔ سعدان کانٹے دار درخت کا نام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس جہنم کے کنڈے یا ہک اسی سعدان کے کانٹوں جیسے ہوں گے۔ البتہ اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے کہ وہ کتنے بڑے بڑے ہوں گے۔ وہ کنڈے یا ہک لوگوں کو ان کے گناہوں کے مطابق اچک لیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہوں گے جو وہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو زخمی ہو جائیں گے لیکن پار اتر جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پل صراط عبور کرنے سے پہلے ہر طرف مکمل تاریکی چھا جائے گی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سب سے پہلے فقراء اور مہاجرین کی جماعت پل صراط عبور کرے گی۔ ہر مومن کو پل صراط سے گزرتے وقت 2 نور دیے جائیں گے، ایک اس کے آگے ہوگا اور دوسرا دائیں ہاتھ میں۔ سورہ الحدید آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس روز تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں ہاتھ دوڑ رہا ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، ایسی جنتوں کی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم۔ بعض اہل ایمان کو
بڑے پہاڑ کے برابر نور عطا کیا جائے گا، بعض کو کھجور کے درخت کے برابر، سب سے کم درجہ کا نور پاؤں کے انگوٹھے پر نشان کی شکل میں ہوگا۔ ہر آدمی اپنے اپنے نور کی روشنی کے مطابق تیزی یا سست روی سے پل صراط عبور کرے گا۔ پل صراط پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے سر اٹھاؤ، مومن اپنے سر اٹھائیں گے، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کے مطابق نور عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے بعض کو بڑے پہاڑ کے برابر نور دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، بعض کو اس سے چھوٹا نور دیا جائے گا، بعض کو کھجور کے برابر نور دیا جائے گا جو اس کے ہاتھ میں ہوگا، یعنی بعض کو اس سے چھوٹا نور دیا جائے گا کہ حتیٰ سب سے چھوٹا نور جسے دیا جائے گا وہ آدمی کے پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا، جو ایک بار روشن ہوگا اور ایک بار بجھے گا۔ جب وہ روشن ہوگا تو آدمی چلے گا، جب تاریک ہوگا تو آدمی کھڑا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے آگے ہوں گے اور انہیں آگ سے گزرنے کے لیے صراط کے کنارے پر لے آئیں گے۔ صراط کا نشان تلوار کی دھار کی طرح باریک بال نظر آئے گا۔ انہیں حکم دیا جائے گا صراط سے گزرو، چنانچہ ہر آدمی اپنے اپنے نور کے مطابق صراط سے گزرے گا۔ ان میں سے کوئی تو پلک جھپکنے سے گزر جائے گا، اللہم اجعلنا منہم، کوئی بجلی کی تیزی سے گزرے گا، کوئی بادلوں کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ستاروں کے گرنے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی ہوا کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز رو گھوڑے کی رفتار سے گزرے گا، کوئی تیز آدمی کی چال سے گزرے گا، حتیٰ کہ جس شخص کا نور اس کے قدموں کی پشت پر ہوگا وہ گھٹنوں کے بل، چہرے کے بل، ہاتھ پاؤں مارتا گزرے گا۔ اس کے ہاتھ صراط کے کنڈوں سے کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکا دیے جائیں گے، اور کبھی پاؤں کھینچ لیے جائیں گے اور لٹکا دیے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آگ اس کے اطراف کو چھوئے گی، وہ اسی طرح گرتا پڑتا لٹکتا صراط پر چلتا رہے گا حتیٰ کہ صراط پار کر لے گا۔ جب صراط پار کر لے گا تو کھڑا ہو کر کہے گا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ پر وہ احسان فرمایا جو کسی دوسرے پر نہیں فرمایا۔ اس نے مجھے آگ سے نجات دلا دی حالانکہ میں اسے دیکھ چکا تھا، یعنی اس میں گرنے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ پل صراط کے دائیں جانب امانت اور بائیں جانب رحم کھڑے ہوں گے۔ جس نے قطع رحمی کی ہوگی یا امانت میں خیانت کی ہوگی اسے جہنم میں گرا دیں گے۔ رواہ مسلم۔ یعنی قیامت کے دن امانت اور رحم دونوں کو شکل دی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے پاس کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعا فرمائیں گے، ربی سلم ربی سلم، یا اللہ انہیں بچانا، یا اللہ انہیں بچانا۔ رواہ مسلم۔ نمازیں صراط پر روشنی مہیا کریں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی۔ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات، نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حدیث ہے کہ اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کر جانے والے قدم بھی صراط پر
روشنی مہیا کریں گے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن کامل روشنی کی خوشخبری دے دو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ صراط عبور کرنے کا مرحلہ اس قدر کٹھن ہوگا کہ قریب ترین عزیز و اقارب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے آگ یاد آئی تو میں رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، مجھے آگ یاد آ گئی تو میں رونے لگی۔ کیا آپ قیامت کے روز اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 جگہیں تو ایسی مشکل ہیں جہاں کوئی کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا۔ نمبر 1، میزان کے پاس، حتیٰ کہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس کے اعمال کا وزن ہلکا رہا یا بوجھل۔ نمبر 2، نامہ اعمال وصول ہونے کی جگہ، حتیٰ کہ آدمی کو معلوم ہو کہ آدمی کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے۔ نمبر 3، صراط کے پاس جب وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا حتیٰ کہ آدمی اسے عبور کر لے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ پل صراط سے گزرتے ہوئے مومن اپنا نور آخر وقت تک باقی رہنے کی دعا کریں گے۔ سورہ التحریم آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس روز نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا اور وہ دعا کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور باقی رکھنا اور ہمارے گناہ معاف فرمانا، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اور یہ دعا یوں ہے، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، آمین۔ مظلوم ظالم کو پل صراط پر پہچان کر روک لے گا اور ظلم کا بدلہ لیے بغیر اسے پل عبور نہیں کرنے دے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز ظالم جب تاریکی میں پل صراط کے خطرناک راستے پر ہوگا تو مظلوم اسے ملے گا اور تاریکی کے باوجود پہچان لے گا، اور جو ظلم اس نے کیا ہے وہ بھی اسے یاد آ جائے گا۔ مظلوم اس وقت تک وہاں سے نہیں ٹلیں گے جب تک ظالموں سے اپنا بدلہ نہیں لے لیں گے، حتیٰ کہ ظالموں کے پاس جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ سب مظلوم چھین لیں گے۔ اگر ظالموں کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوموں کے گناہ ظالموں پر ڈال دیے جائیں گے اور یوں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پھینک دیے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حشر میں امت محمدیہ کی مدد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراط، میزان اور حوض پر موجود رہیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے روز سفارش کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے صراط پر دیکھنا۔ میں نے عرض کیا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نہ پاؤں تو پھر کہاں تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے میزان کے پاس دیکھنا۔ میں نے عرض کیا، اگر وہاں بھی آپ نہ ملے تو کہاں دیکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے حوض پر دیکھنا۔ میں ان 3 جگہوں کے علاوہ اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔
پل صراط عبور کرنے سے اسلاف یعنی مومنین کا خوف یہاں بیان کیا جا رہا ہے. کچھ مثالیں دی جا رہی ہیں یہاں پر. حضرت عطا سلیمی رحم اللہ سے رنجیدہ اور غم زدہ رہنے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے تو ہلاک ہو، کیا تجھے نہیں معلوم موت میری گردن میں ہے، قبر میرا گھر ہے، قیامت کے روز مجھے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے اور جہنم کے پل صراط سے مجھے گزرنا ہے، اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. حضرت ابو میسرہ رحم اللہ جب اپنے بستر پر جاتے تو کہتے اے کاش میری ماں مجھے نہ جانتی، اور رونے لگتے. ان سے کہا گیا اے ابو میسرہ کیوں روتے ہو؟ حضرت ابو میسرہ رحم اللہ فرماتے ہیں ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ ہم نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ نجات ہوگی یا نہیں. حضرت حسن بصری رحم اللہ کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی نے اپنے بھائی سے دریافت کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرا گزر جہنم کے اوپر سے ہونے والا ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے پھر پوچھا کیا تجھے معلوم ہے کہ تو وہاں سے بچ نکلے گا؟ بھائی نے جواب دیا کہ نہیں. تب اس نیک آدمی نے کہا پھر یہ ہنسی کیسی؟ چنانچہ موت تک اس شخص کے ہونٹوں پر کبھی ہنسی نہیں آئی. آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اجعلنا من عبادک المؤمنین، آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.